السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 10 ربیع الثانی 1443 ہجری، 16 نومبر 2021 عیسوی، 30 گتے کارتک 2078 بکرمی، منگل کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نعت اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں قرآن مجید کی تلاوت مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا۔ الله أكبر الله أكبر۔ میرے بھائیو دوستو، اس کے بعد لیجئے محمد اختر ریاضی کی آواز میں نعت شریف سماعت فرمائیں، جس کا بول ہے: دین سب کو سکھاتے تھے پیارے نبی، دین سب کو سکھاتے تھے پیارے نبی، اچھی باتیں بتاتے تھے پیارے نبی۔ دین سب کو سکھاتے تھے پیارے نبی، دین سب کو سکھاتے تھے پیارے نبی، اچھی باتیں بتاتے تھے پیارے نبی، بے قصوں کے دکھ ہمیشہ اٹھاتے تھے پیارے نبی، دکھ ہمیشہ اٹھاتے تھے پیارے نبی، راہ حق سے جو بھٹکے ہوئے تھے، انہیں سیدھا رستہ دکھاتے تھے پیارے نبی، اچھی باتیں بتاتے تھے پیارے نبی۔
لفظوں میں ہے کام اللہ کے، ہر کسی کو سناتے تھے پیارے نبی، ہر کسی کو آتے تھے پیارے نبی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے اصلاح معاشرہ۔ تو لیجئے شیخ صاحب سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کائنات کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ قیمتی، پریشس اور سب سے زیادہ اہم ہے کہ اس سے زیادہ قیمتی اور پریشس کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا ہے وہ؟ قرآن حکیم کی زبان میں اسے ایمان کہتے ہیں، ایمان۔ آئیے اپنے اس دعوے کو ہم ایک دلیل سے پروف کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت ہی میں مر گئے، وماتوا وهم کفار، زندگی بھر کفر کرتے رہے اور کفر ہی پر ان کی موت آ گئی، اب قیامت کے دن پکڑے گئے تو جب پکڑے جائیں گے تو کس وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ اس
کسی ایمان نہ ہونے کی وجہ سے. اللہ فرما رہا ہے یہ اتنی قیمتی شے ہے کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر کر اگر وہ سونا دینا چاہے فدیے میں، کہ زمین بھر کر میں سونا دے رہا ہوں، یہاں تو مجھے ایمان دے دے، فَلَن يُقْبَلْ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. ایک طرف مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، ذَهَبًا مینس گولڈ، سونا، تو مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا یہ قرآن حکیم کی آیت ہے یہ، کہ زمین بھر کر سونا. خالی مسجد بھر میں سونا جمع کر دیا جائے تو کتنی قیمت کا سونا ہوگا. زمین بھر کر سونا ایک طرف اور ایک طرف ایمان ہے. آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ فری میں آپ کو وہ چیز مل گئی ہے، آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یہ ایمان جو تم کو فری میں دے دیا گیا ہے وہ کتنا اہم اور کس قدر قیمتی ہے. اگر کافر مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر کر اگر سونا دینا چاہے گا تب بھی نہیں قبول کیا جائے گا. گویا زمین بھر کر سونا ایک طرف اور ایمان جیسی قیمتی شے ایک طرف. ایمان کی قدر و قیمت سمجھ میں آئی؟ کتنی قدر و قیمت ہے ایمان کی. اب آئیے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو 3 آیات تلاوت کی ہیں، سورہ غافر کی ہیں، سورہ مومن کی، اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ایمان کتنا قیمتی ہے اور مومن کی شان کتنی عظیم ہے. چلیے، الذین یحملون العرش ومن حولہ، یہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے. وہ بیٹھا ہے کہ کھڑا ہے، استوا کی کیفیت مجہول ہے، معلوم نہیں کیسے ہے، اس پر مستوی کیسے معلوم نہیں. بہرحال عرش پر وہ مستوی ہے. اور اس عرش کو جس پر اللہ مستوی ہے اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، جن کو کہا گیا الذین یحملون العرش، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. یہ کتنے ہیں؟ تفسیر ابن قیم میں علامہ ابن قیم لکھتے ہیں حملۃ العرش اربعۃ، عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے وہ 4 ہیں. اور قیامت کے دن جب اللہ کا عرش آئے گا تو اس کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. وہ تو نص صریح سے ثابت ہے. والملک علی ارجائها ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ 8، اپنے اوپر عرش کو اس دن اس وقت 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. 8 میں سے 8. تو قیامت میں اس عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہوں گے ان کی تعداد 8 ہے. ابن قیم فرماتے ہیں اس وقت جو اٹھائے ہوئے ہیں وہ 4 ہیں. حملۃ العرش 4. اچھا، اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. عرش ہے، اس پر اللہ مستوی ہے، اور اس عرش کو عرش عظیم کہا گیا ہے، اور اللہ کو رب العرش العظیم قرآن میں ہے. عرش عظیم ہے، عظیم ہے، یہ عرش عظیم ہے. اب اس کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں وہ عظیم نہیں ہیں، بہت عظمت والے ہیں. ایک تو یہ کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے بہت ہی عظیم اس لیے کہ عرش عظیم ہے. اچھا، دوسرے یہ عرش کے قریب ہیں، عرش کو اٹھائے ہوئے تو اللہ کے بہت قریب ہیں. جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں تو یہ عرش کو اٹھانے والے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں. یہ اور قریب کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کو بہت محبوب ہوتا ہے. گویا یہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں بڑے عظیم ہیں. دوسرے اللہ کے بہت قریب ہیں. تیسرے قریب اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں، اس لیے کہ عرش عظیم کو اٹھانے کے لیے بہت ہی پاورفل ہونا ضروری ہے.
بہت ہی پاورفل ہیں، بہت زیادہ قوت والے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ یہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں. اچھا، ومن حولہ، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے تو نہیں ہیں مگر وہ عرش کے ارد گرد ہیں، اراؤنڈ دا عرش، عرش کے ارد گرد ہیں. وہ گویا کہ ان کے بعد یہ جو عرش کے قریب موجود جو فرشتے ہیں یہ بھی مقرب ہی فرشتے ہیں، لیکن ان کے بعد ان کا نمبر آتا ہے سب سے زیادہ قریبی حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے. اس کے بعد اس کے جو ارد گرد ہیں، عرش کے ارد گرد، وہ ملائکۃ المقربین ہیں، وہ اللہ کے قریبی فرشتے ہیں. اچھا، یہ دونوں طرح کے فرشتے، عرش کو اٹھانے والے اور عرش کے ارد گرد، کیا کرتے ہیں یہ بتایا گیا. الذین یحملون العرش ومن حولہ، پہلا کام ان کا ایک یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں. اللہ جانتے ہیں ایک تو پاورفل فرشتے ہیں، یہ تسبیح جو بیان کرتے ہیں یہ کتنی پاورفل ہے. آئیے ایک حدیث پاک سے دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، رواہ البخاری فی کتاب الدعوات. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الدعوات میں لائے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھا، من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرۃ، 100 times، 100 مرۃ، 100 بار، کہا فی یوم، ایک دن میں اگر وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو حطت خطایاہ، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تمام خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ یہ گناہ، یہ خطایا سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. سمجھ میں آیا؟ پاور دیکھ رہے ہیں آپ تسبیح اور تحمید. یہ پاورفل فرشتے یہ پاورفل کلمے بول رہے ہیں اپنی زبان سے. یسبحون بحمد ربہم، تسبیح اور تحمید. من قال سبحان اللہ و بحمدہ، تو گویا کہ اللہ کے محبوب فرشتے اللہ کے محبوب کلمات کو برابر اپنی زبان سے بولتے رہتے ہیں. اچھا، اللہ کو یہ کلمے بہت محبوب ہیں؟ جی ہاں ہیں. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، رواہ البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو بخاری شریف کتاب التوحید میں لاتے ہیں اور بخاری شریف یہی ختم ہو جاتی ہے. یہ بخاری شریف کی آخری روایت ہے، آخری حدیث ہے. اللہ، یعنی تسبیح و تحمید پر پوری بخاری ختم ہے. آپ اہمیت دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ کی. دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں. اچھا، اور خفیفتان علی اللسان، ایک توتلا بھی بول سکتا ہے اس کو، اتنے ہلکے ہیں یہ زبان کے اوپر. اور ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی ہے. یہ ایک طرف رکھ دیا جائے تو وہی پلڑا بھاری ہو جائے. کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اللہ کے مقرب فرشتے محبوب ہیں اور اللہ کے محبوب کلمات سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے ہیں. اور یہ تعلیم دی جا رہی ہے انسانوں کو کہ اللہ کے قریب رہنے والے فرشتے یہ کلمات اپنی زبان سے نکالتے رہتے ہیں، تو یہ پاورفل کلمات بول کر کے تم اپنے گناہ کیوں نہیں معاف کرا لیتے اللہ تبارک و تعالی سے؟ تعلیم ملی. تو پہلا کام تو یہ کرتے ہیں یسبحون بحمد ربہم الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی تسبیح اور تحمید. اچھا، تسبیح کا مطلب سمجھ لیں اور تحمید کا. آپ کہتے ہیں سبحان اللہ،
آپ کہتے ہیں الحمدللہ، تو سبحان اللہ آپ نے کہا تو تسبیح ہوئی، اور الحمدللہ آپ نے کہا تو تحمید ہوئی۔ کبھی زندگی میں اس کا مطلب سمجھا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کبھی زندگی میں اس کا مطلب سمجھے آپ؟ کتنی مرتبہ قرآن پڑھے مہینے میں؟ بولے 10 مرتبہ قرآن ختم کیا۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے معلوم نہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ، ظلم ہے یہ۔ پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے، پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ تنزیہ الرب ان کل ما لا یلیق به، یا یوں کہہ دیں تنزیہ الرب عن النقائص والعیوب عن العیوب والنقائص، کہ جب بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، سبحان اللہ کہتا ہے بندہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ میں یہ کہتا ہوں کہ تو تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے، تیرے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں، تیرے اندر کوئی نقص ہے ہی نہیں، تو بے عیب ہے، بے نقص ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے سبحان اللہ کا مطلب۔ اور الحمدللہ کا مطلب یہ ہے الثناء علیہ بسبب الانعام الصادر منہ، اے اللہ میں تیری تعریف کر رہا ہوں تیرے اس انعام کی وجہ سے جو تجھ سے صادر ہو رہا ہے، یعنی تو نے جو ہم لوگوں کے اوپر انعامات کر رکھے ہیں، ارے بھائی کوئی آپ کو کچھ دے دے تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ آپ شمار نہیں کر سکتے، تو آپ اس کی حمد بیان کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے انسان کتنا بڑا ناشکر ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں صادر ہو رہی ہیں حمید سے۔ اور اسی وجہ سے درود شریف میں اللہم صلی اللہم بارک کا آخری لفظ یہی ہے، حمید مجید، حمید اور مجید دونوں ساتھ ہیں، صلی میں بھی اور بارک میں بھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، تو جب درود شریف پڑھے تو حمید کا معنی یاد رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ جب کہیں، سبحان اللہ کہیں الحمدللہ، تو اس کا مطلب سمجھ میں آنا چاہیے۔ سبحان اللہ کا مطلب اے اللہ میں کہتا ہوں کہ تو تمام عیبوں سے پاک ہے، تو تمام نقائص سے پاک، بے عیب ہے، بے نقص ہے۔ اور الحمدللہ کا مطلب یہ ہوا کہ تجھ سے جو انعام صادر ہو رہا ہے میں اس انعام کے اوپر تیری تعریف کرتا ہوں۔ اور ایک مطلب اور بھی ہے، وصفہ بصفات الکمال مع المحبت والتعظیم، اللہ تبارک و تعالی کو موصوف کرنا کس چیز کے ساتھ؟ صفات کمال کے ساتھ، اور وہ بھی محبت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ۔ صفات کمال سے متصف کرنا کے کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ تیرے اندر جتنی صفات پائی جا رہی ہیں وہ سب کامل درجے کی ہیں۔ نہیں سمجھے؟ دنیا میں ایک آدمی مالدار ہے، غنی ہے، غنی کہا جا سکتا ہے، لیکن نقص ہے اس کے اندر، غنا میں نقص ہے، لیکن اللہ کیسا غنی ہے؟ یہ جو صفت تیرے اندر پائی جا رہی ہے یہ کمال درجے کی ہے۔ اس غنی کا مال ختم ہو سکتا ہے لیکن تیرے خزائن غیب میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ سمجھ گیا آپ کہ غنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صفات کمال کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی تیرے اندر جتنی صفتیں پائی جا رہے، ایک آدمی رحیم ہے، رحم کرتا ہے وہ، لیکن اس کے رحم کی ایک انتہا ہے، لیکن اللہ رحیم ہے، یہ صفت کمال درجے کو پہنچی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی ڈگری نہیں ہے جی۔ تو تمام صفات کمالیہ سے متصف ہے، اور آپ محبت اور تعظیم کے ساتھ بولے تو یہ حمد ہے۔ تو الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، یہ جو مقرب فرشتے ہیں اللہ کے، یہ پہلا کام تو یہ کرتے ہیں کہ تسبیح کرتے ہیں اور تحمید کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا کام وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تمام تفسیر کی کتابیں کھول کر دیکھ لیجئے، اس سوال کا جواب صرف ایک مفسر نے دیا ہے کہ بھئی پہلے کہا گیا کہ یہ تسبیح اور تحمید کرتے ہیں اللہ کی، پھر یہ کہنا کہ یہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر۔ ارے تسبیح اور تحمید کہتے ہیں اس کے پہلے ایمان ضروری ہے۔ جب تسبیح اور تحمید کرتے ہیں یہ فرشتے تو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ بعد میں یؤمنون بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے قریب رہتے ہوئے بھی عرش کے وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان مشہدیات میں نہیں ہوتا، غیبیات میں ہوتا ہے، یعنی اللہ کے اتنے قریب رہتے ہوئے بھی انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت۔ اتنے قریب رہتے ہوئے بھی وہ صرف ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کا مطلب ہوتا
अनदेखी चीज पर, अननोन चीज की तस्दीक करना। जो चीज सामने दिखाई दे हम नहीं कह सकते आमनतु बिका, मैं तेरे ऊपर ईमान लाया, ऐसे नहीं कह सकते आप। ईमान मशहदियात पर नहीं होता, दिखाई देने वाली चीजों में, मशहूदात पर नहीं होता, बल्कि गैबियात में होता है। जो चीज दिखाई ना दे उसके बारे में कहा जाता है मैं उस पर ईमान लाया। हमने अज़ाब कब्र नहीं देखा है, हम ईमान लाते हैं इसलिए कि वो दिखाई नहीं दे रहा है। हमने जन्नत नहीं देखा है, जन्नत पर ईमान रखते हैं। हमने दोज़ख नहीं देखा, दोज़ख के ऊपर, ये सब गैबियात हैं। तो ईमान मशहदियात पर नहीं होता, दिखाई देने वाली चीजों पर ईमान नहीं होता, बल्कि गैबियात पर होता है। तो वो युमिनून बिही कह करके ये बताया जा रहा है कि फरिश्ते इतने करीब रहते हुए भी अल्लाह को नहीं देख पा रहे हैं। अल्लाह। और यही समझ लो, जब ईमान वाले जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह को देखेंगे। ये फर्क है। ईमान का मर्तबा देखें आप। फरिश्ते सिर्फ ईमान रख रहे हैं, उन्होंने अल्लाह को देखा नहीं है। कौन से फरिश्ते? वो जो अर्श को उठाए हुए हैं और जो अर्श के इर्द गिर्द हैं। इतने करीब रहते हुए भी वो अल्लाह का दीदार नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ ईमान रख रहे हैं। ये तफसीर किसने बयान की है? ज़मख़शरी ने। ज़मख़शरी बहुत बड़ा मुफस्सिर है और अल्लामा राज़ी ने इसकी तफसीर पर ये तबसरा करते हुए फरमाया कफ़ा बिही फ़ख्रन। अगर पूरी तफसीर में सिर्फ यही बात लिख देते तो उनके फ़ख्र के लिए काफ़ी होता, उनकी अज़मत के लिए काफ़ी होता। ये इमाम राज़ी साहिब कश्शाफ इमाम ज़मख़शरी के इस तफसीर के ऊपर तबसरा कर रहे हैं कि अगर अपनी तफसीर में सिर्फ यही बात लिख देते तो उनके फ़ख्र के लिए काफ़ी होता। ये इतनी बड़ी बात है, इतनी शानदार बात है कि फरिश्तों के बारे में कहा जा रहा है कि ईमान रखते हैं वो। अरे भाई तस्बीह और तहमीद तो कर ही रहे हैं, फिर ईमान लाने का क्या मतलब? ईमान लाने का मतलब इतने करीब रहते हुए भी अल्लाह का दीदार नहीं कर सकते। मोमिनीन को दीदार होगा अल्लाह का जन्नत के अंदर। तो वयुमिनून बिही, अब जाहिर है कि फरिश्ते जब ईमान रखते हैं तो तुमको भी ईमान रखना चाहिए ना अल्लाह पर। वो इतने करीब रहते हुए अल्लाह पर ईमान रखते हैं तो तुमको तो बदरजा अल्लाह पर ईमान रखना चाहिए। ये ईमान की अजमत मालूम हुई कि ईमान कितनी बड़ी चीज़ है। हमलतुल अर्श ईमान रखते हैं अल्लाह पर। अल्लाह को जिन्होंने देखा नहीं और अल्लाह के इतने करीब हैं वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। तो तुम्हें तो बदरजा मासूम मखलूक अल्लाह पर ईमान रख रही है तो तुम तो मासूम नहीं हो, तुम्हें तो बदरजा औला अल्लाह पर ईमान रखना चाहिए। ये ईमान की अहमियत और ईमान की फजीलत और उसकी अजमत बयान की गई। तो पहला काम युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, तस्बीह तहमीद करते हैं। दूसरे वयुमिनून बिही, ईमान रखते हैं। तीसरे वयस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, जो ईमान ले आए उनकी तरह, तो ये ईमान वालों के लिए दुआ करते हैं मग़फ़िरत की। अल्लाहु अकबर। अब बताओ, जो लोग ईमान वाले हो गए उनके लिए ये दुआ करते हैं। सबसे करीबी हैं ये अल्लाह के, मुकर्रब है, ये महबूब है अल्लाह के, पावरफुल है। अब जाहिर है कि ये जब ईमान वालों के लिए दुआ करेंगे बख्शिश की कि अल्लाह ये गुनहगार है इनको माफ कर दे, अल्लाह माफ नहीं करेगा? अल्लाह, ये ईमान का पावर है। अब देख रहे हैं आप, वयस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ने बख्श दे। इनके लिए इस्तिगफार करते हैं वो। एक नुक्ता बताऊं, यहां ये कहा जा रहा है वयस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अपने लिए इसलिए कि हदीस में ये है कि पहले आदमी अपने लिए दुआ करे बाद में दूसरे के लिए। यहां ऐसा नहीं है, फरिश्ते अपने लिए दुआ नहीं कर रहे मग़फ़िरत की, बल्कि ईमान वालों के लिए कर रहे हैं। इसलिए कि फरिश्तों को मग़फ़िरत की जरूरत नहीं है, इसलिए कि बख्शाए हैं वो लोग, मासूम है वो। तो वयस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, वो अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर रहे हैं इसलिए कि उनको मग़फ़िरत की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि वो मासूम मखलूक है। गुनहगार तो हम लोग हैं, तो हम गुनहगारों के लिए वो मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। जबकि कायदा यह है कि पहले बंदा अपने लिए दुआ करे फिर दूसरे के लिए दुआ करे। यहां यह कहा जा रहा है कि फरिश्ते अपने लिए नहीं बल्कि ईमान वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो अच्छा, एक नुक्ता और, वयस्तगफिरून, इस्तगफिरून ये मुजारे है, इसको अरबी पढ़ने वाले तलबा जानते हैं। और मुजारे में तजद्दुद होता है, तजद्दुद माने रह रह कर, यानी ये एक दफा दुआ करके मग़फ़िरत की खामोश नहीं बैठ जा रहे, बल्कि ये बराबर दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह गुनहगार ईमान वालों को तू बख्श दे। कितनी बड़ी बात है। वयस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, अच्छा मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, अच्छा इस्तिग़फ़ार करते हैं। कैसे करते हैं? कैसे करते हैं अब बता रहा है अल्लाह, और हमको सिखा रहा है अल्लाह कि हम लोगों को दुआ कैसे करनी चाहिए, जैसे फरिश्ते करते हैं। कैसे? रब्बना, ऐ हमारे रब, ऐ हमारे रब। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुफस्सिर लिखते हैं इन्न मिन अर्ज़ दुआई
ان ینادی العبد ربہ بقولہ یا ربی. اللہ کو سب سے پسندیدہ دعا کا یہ طریقہ لگتا ہے کہ بندہ اپنے رب کو یا رب کہہ کر کے پکارے. جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو اللہ کی رحمت جھوم جاتی. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں جتنے انبیاء ہیں ان کی دعائیں آپ دیکھ لیجئے سب ربنا سے شروع ہوتی ہیں. خطا ہوئی حضرت آدم سے ربنا سے شروع ہوئی ان کی دعا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ ربنا. اچھا ایک نکتہ اور بتاتا ہوں, شاید آپ نے سنا ہو. ایک ہے ربنا, ایک ہے آمنا. کبھی کبھی ربنا کے ساتھ آمنا آتا ہے لیکن بعد میں آتا ہے, اور کبھی کبھی ربنا کے بعد آتا ہے استقمنا, استقامو آتا ہے. تو گویا تین چیزیں ہوئی, ربنا اور دوسرے آمنا اور تیسرے ہے استقامت. چلو دیکھ لیتے ہیں. الذین یقولون ربنا اننا آمنا. دیکھیں یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. ربنا کے بعد آمنا, اے ہمارے رب ہم ایمان لائے. تو ربنا کے بعد ایمان لائے, آمنا. ربنا کے بعد آمنا. اچھا سورہ فصلت میں کہا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ربنا کے بعد استقامت ہے. تو تین چیزیں ہوئی, ربنا, آمنا اور استقامت. تینوں میں ربنا, آمنا, استقمنا کیا فرق؟ ربنا کا مطلب جان لینا, آمنا کا مطلب مان لینا, اور استقامت کا مطلب ٹھان لینا. اگر یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو پوری شریعت آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے. جی جی پوری شریعت سمجھ میں آ گئی. ربنا کا مطلب مان لینا, رب مان لیا ہم نے تجھ کو, اور اس کے بعد جان لینا. پہلے رب کو جان لینا ضروری ہے. چاروں طرف آپ نگاہ دیکھیے, جس طرف آپ نگاہ اٹھائیے رب کو آپ پہچان لیں گے. آپ کیوں؟ رب کا مطلب ہوتا پال رہا ہے. وہ ایک بچے کو دیکھیے چھوٹے سے بڑا ہو رہا ہے نا, کوئی پال رہا ہے اس کو. ایک درخت کو دیکھیے آپ چھوٹے سے بڑا ہو رہا ہے, کوئی پال رہا ہے اس کو. کسی بھی طرف آپ نگاہ ڈال لیجئے, ہر چیز ربوبیت کا مظہر نظر آئے گی. پل رہی ہے وہ چیز. دائیں دیکھو تو ربوبیت کا مظہر, بائیں دیکھو تو ربوبیت کا مظہر. آدمی ربوبیت کو دیکھ کر کے آمنا بولتا ہے. اسی وجہ سے عہد الست کے اندر اللہ نے ہم سے جو وعدہ لیا تھا وہ کیا لیا تھا؟ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم رب مان لیتے ہو تو رب یہ پہلا اسٹیپ ہے آمنا تک پہنچنے کے لیے. گویا آمنا تک پہنچنے کے لیے پہلی سیڑھی ربنا ہے. اگر ربنا سمجھ میں نہیں آیا تو آمنا سمجھ میں نہیں آتا. اور ایک نکتہ اور بتاتا ہوں, یہودی ایسی قوم ہے جس نے اللہ کو کبھی اپنا رب نہیں مانا ہے, اپنا رب نہیں مانا. جب بھی موسیٰ سے کہتے تھے اپنے رب سے دعا کر, اپنے رب سے دعا کر. یہ نہیں کہتے تھے ہمارے رب سے دعا. کتنی بدبخت اور کتنی بدنصیب قوم ہے یہ, کتنی بدنصیب قوم. قرآن حکیم پڑھ لیجئے, انہوں نے کبھی اذهب انت وربک, جا اے موسیٰ تو اور تیرا رب, یہ دونوں لڑو. تمہارا رب بولتے تھے, وہ اپنا رب نہیں بولتے تھے. گویا جو کہتا ہے رب بنا, گویا کہ یہودیوں کی مخالفت بھی کرتا ہے کہ اے اللہ میں یہودی نہیں ہوں جنہوں نے تیرے کو کبھی رب نہیں مانا. ہم مانتے ہیں تجھے اپنا رب, جانتے ہیں. تو گویا کہ ربنا کا مطلب ہے جاننا, آمنا کا مطلب ہے ماننا. اس لیے کہ ماننے کے لیے ضروری ہے جاننا. پہلے کسی چیز کو آپ جانیں گے تب نہ مانیں گے. تو گویا کہ ربنا کا مطلب ہے جاننا, آمنا کا مطلب ہے ماننا, اور ماننے کے بعد ٹھاننا, جمے رہنا, یہ بھی بہت ضروری ہے. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن سفیان بن عبد اللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لي في الإسلام قولا لا يسأل عنه أحدا بعدك وفي حديث أبي أسامة غيرك قال قل آمنت بالله فاستقم. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الایمان میں لائے. راوی حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ کہا کہ اللہ کے رسول اسلام کے بارے میں مجھے بتا دیجئے, ایسی بات بالکل شارٹ میں, ان شارٹ, میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں, شارٹ میں بتا دیجئے واٹ از اسلام, اسلام کیا ہے, کہ اس کے بعد کسی سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ اسلام کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم. آمنت باللہ بولو, اس پر جم جا. دیکھیے آپ, ایمان کے بعد فوراً استقامت ہے. گویا ربنا کا مطلب ہے جان لینا, اور آمنا کا مطلب ہے مان لینا, اور استقمنا کا مطلب ہے ٹھان لینا. اگر یہ تینوں چیزیں زندگی میں آ جائیں بندہ مومن ہے, کامیاب ہے. جان لینا, مان لینا, ٹھان لینا. شریعت سمجھ میں آ گئی. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. دعا کیسے کرتے ہیں وہ؟ ربنا, اے ہمارے رب. تو دعا کا سب سے
بہترین طریقہ، اللہ کو راضی کرنے والا طریقہ، ان من ارض الدعاء، سب سے زیادہ راضی کرنے والا اللہ کو دعا کا یہ طریقہ کہ بندہ ربنا سے بات کو شروع کرے. ان ینادی العبد ربہ بقولہ یا ربی. فرشتے یہ بولتے ہیں، یہ اتنے قریبی فرشتے کیا بولتے ہیں. اب پھر اس کے بعد دیکھیے ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. یہ بہت عجیب و غریب بات ہے. اب کہتے ہیں کہ پہلے ربنا بولو، ربنا کے بعد اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف کرو پھر مانگو کوئی چیز. ابھی ربنا بول، اے ہمارے رب، چلیے اللہ متوجہ ہو گیا. ہاں اب بندے، اللہ میں تیری تعریف کر رہا ہوں. کیا؟ وسعت کل شیء رحمتا وعلما. تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو وسیع ہے، گھیرے ہوئے ہے. لائک دیٹ. گھیرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ گھیرے ہوئے. اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے رحم تلے دبا ہوا ہے. ایک لمحے کے لیے اگر اس ذرے پر سے اللہ کے رحم کا سایہ ہٹ جائے، اگلے لمحے اس ذرے کی بقا کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. ختم کہانی. کافر کو ایک بوت پانی نہیں ملتا اگر اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا تھا. اس کے اوپر بھی رحم ہو رہا ہے. جی جی جی، کتنا رحیم ہے، کتنا رحیم. اب اس کا رحم اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے اس کے رحم کا تصور کر کے تو کس جذبے سے مانگتا ہے اور معافی کس طرح دی جاتی ہے، اوپر سے اندازہ لگا لیجیے آپ. جی تو تیرا رحم اور تیرا علم ہر چیز کو وسیع گھیرے ہوئے. اچھا رحمت پہلے علم بعد میں، کیوں؟ رحمت پہلے علم بعد میں. گویا رحمت آپ کو دینی ہے نا، تو آپ تک رحمت پہنچانے کے لیے علم ہونا ضروری ہے نا. بھئی کوئی سامان آپ کو دینا ہے، کوریئر والا آتا ہے کوریئر دینے کے لیے، تو جاننا چاہیے نا اس کو کہ آپ کا گھر کدھر ہے. تو گویا کہ رحمت پہلے ہے، علم بعد میں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا رحمت اور علم دو چیزوں کا یہاں حوالہ دیا گیا. اس کا مطلب رحمت پہنچانے کے لیے علم ضروری ہے. تو گویا کہ اللہ جان بھی رہا ہے، علم بھی رکھتا ہے اور رحمت اس تک پہنچا رہا ہے. لہذا دو چیزوں کا حوالہ دیا گیا، رحمت کا اور علم کا. اس لیے کہ رحمت پہنچانا ہے، اللہ کی رحمت پہنچانی ہے تو اب اسے علم ہونا ضروری ہے. تو گویا کہ اللہ کی رحمت اور علم دو چیزیں یہاں پر ہیں، اس لیے کہ رحمت کے لیے علم ہونا ضروری ہے. اچھا پہلے رحمت ہے بعد میں علم ہے. کیوں؟ ایسا کیوں؟ بہت پیاری بات ہے. سن رہے ہیں غور سے؟ ہاں اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو پھر اللہ کا رحم سمجھ میں آتا ہے. اور فرشتوں کو کتنے عظیم ہیں ان کی عظمت سمجھ میں آتی. کیا؟ اللہ تو جانتا ہی ہے وہ کتنے گنہگار ہیں، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. اللہ علم بعد میں، علم بعد میں، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. تو جانتا ہے وہ کتنے گنہگار ہیں، ہمیں اس سے بحث نہیں. ہمیں بحث اس بات سے ہے کہ اللہ تو انہیں بخش دے، رحمت کر دے، ان کے اوپر رحم کر دے. نہیں سمجھ میں آیا؟ ارے بھائی رحمت پہلے ہے اور علم بعد میں ہے. تو علم بعد میں کیوں لائے؟ بعد میں کوئی چیز کیوں لائی جاتی ہے؟ وہ مقصود بالعرض ہوتی ہے، اور جو پہلے لائی جاتی ہے وہ مقصود بالتبع جو ہے مقصود اصلی ہوتی ہے. تو گویا کہ اے اللہ ہم رحمت کا حوالہ پہلے دے رہے ہیں، علم کا حوالہ بعد میں دے رہے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی وہ کتنے گنہگار ہیں اس کا علم تجھے ہے، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے مقصود اصلی ہے کہ اللہ ان کے اوپر رحم کر دے. اللہ کیا دعا ہے، کیا دعا ہے. کتنے ذہین ہے، کتنے عظیم ہو. اور اب قرآن پڑھو. قرآن ہے، قرآن پڑھو. میں جس انداز سے قرآن پڑھتا ہوں بڑا عجیب سا لگتا ہے، بہت عجیب سا لگتا ہے. کائنات میں ایسی کتاب موجود نہیں ہے. ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. اچھا اب ربنا کہہ کر کے اللہ کو متوجہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کی تعریف کرتے ہیں. پہلے ربنا بولو پھر اللہ کی تعریف کرو. تعریف کر لیے؟ اچھا اب آگے بڑھو. طریقے دعا کیا ہے؟ کیفیت دعا. اب کیفیت دعا بیان کی جا رہی ہے. کیفیت دعا فاغفر للذین تابوا، بخش دے ان کو جنہوں نے توبہ کر لیا. توبہ کس سے؟ ان کی زندگی میں شرک نہیں. تابوا یعنی شرک، اس لیے کہ شرک کرنے والے کی تو بخشش ہے ہی نہیں، اور نہ اس کی مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے. اگر معلوم ہو کہ یہ آدمی بدعتی تھا، یہ آدمی مشرک تھا، زندگی میں شرک کرتا رہا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے. اس لیے کہ نماز جنازہ میں استغفار ہوتا ہے نا، اللہم اغفر لحینا ومیت. یہاں بھی وہی ہے فاغفر للذین تابوا، جو لوگ شرک سے توبہ کر چکے ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ بخش دے. اس لیے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو شرک اور بدعت سے بہت نفرت ہے.
इल्लत ताबू बोल रहे हो। शिर्क और बिदात से फरिश्तों को भी नफरत है। अब इतने करीबी फरिश्तों को अगर शिर्क और बिदात से नफरत है तो दूर रहना चाहिए ना शिर्क और बिदात से, इतनी खराब चीज है तो। फगफिर लिल्लज़ीना ताबू, जो शिर्क से दूर हो गए तौबा कर लिए, वत्तबऊ सबीलक, और तेरे तरीके पर चले। तेरा तरीका कौन? तेरे रसूल का तरीका, तेरे रसूल का तरीका, यानी शिर्क से खाली हो अमल और रसूल के तरीके पर हो, ये है असल अमल, इसको अमल बोलते हैं। हर अमल जो शिर्क से खाली हो और सुन्नत नबवी के मुताबिक हो वो अमल अमल है। बकिया कोई अमल अल्लाह की निगाह में मकबूल नहीं अगर इन दोनों चीजों में एक से भी खाली हो जाए। फगफिर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलक। अच्छा, अब दुआ का तरीका तो बता दिया, तरीके कैफियत दुआ क्या है? बख्श दे तू उनको। बख्श दे क्या मतलब? क्या मतलब? ये इशारा है, अब तसरीह होनी चाहिए ना। एक लड़का खड़ा हुआ है, कोई शरारत की है, स्टूडेंट ने, बच्चा है, उस्ताद छड़ी लिए खड़ा है। छड़ी इस बात की अलामत है उसके हाथ में कि अब ये पीटने वाला है, अब ये बहुत मार खाने वाला है। अब इतने में एक उस्ताद और आ जाता है, छोड़ दीजिए जाने दीजिए। क्या बोलता है? छोड़ दीजिए जाने दीजिए। क्या मतलब? छोड़ दीजिए जाने दीजिए, कहता माफ कर दीजिए। माफ कर दिए, माफ कर देने का क्या मतलब हुआ? यानी अब बताना चाहिए माफ कर दीजिए ये इशारा है और डंडे न लगाना ये तस्रीह है। तो फरिश्ते कह रहे माफ कर दो, ए अल्लाह तू माफ कर दे। अब क्या माफ कर दे? आगे तस्रीह कर रहे हैं, वक़हिम अज़ाबल जहीम, माफ कर दे यानी जहन्नम की आग से बचा ले, ये तस्रीह है। डंडे मत लगा, माफ कर दे, डंडे मत लगा। तो डंडे मत लगा, डंडे मत मार, लकड़ी से मत मार, ये तस्रीह है और इशारा है माफ कर दो, इस स्टूडेंट को माफ कर दो। माफ कर देने का क्या मतलब? डंडे से मत मारो, तो ये डंडे से ना मारो, ये तस्रीह है। तो फगफिर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलक, यह इशारा। और वक़हिम अज़ाबल जहीम, माफ कर दो क्या मतलब? अल्लाह माफ कर दे इनको, क्या मतलब? वक़हिम अज़ाबल जहीम, जहन्नम की आग से बचा ले, ये तस्रीह हो गई। अच्छा चलो जहन्नम की आग से बचा लिया गया, माफ कर दिया गया, अब कहां डालना इसको, उसकी भी सराहत होनी चाहिए ना। आगे बता रहे हैं, रब्बना वअदखिलहुम जन्नाति अदनिन अल्लती वअदतहुम, ऐ हमारे रब, अब फिर रिपीट कर रहे हो, ऐ हमारे रब इनको जन्नत में दाखिल कर दे, माफ कर दे। फिर तस्रीह की गई जहन्नम की आग से बचा ले, फिर बताया गया जहन्नम की आग से बचा लेना, फिर डालना था उनको। डरी हुई चीज मरहूब से पहले बचा जाता है, उसके बाद जो मतलूब होता है उसको बयान किया जाता है। तो मरहूब को पहले जिक्र किया गया, मतलूब को बाद में जिक्र किया जा रहा है। मतलूब क्या है? रब्बना वअदखिलहुम जन्नाति अदनिन अल्लती वअदतहुम, जहन्नम की आग से बचा करके इनको जन्नत में डाल दे। हो गया अल्लाह। अब फिर दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह इनको तन्हा मत डालना, तन्हा मत डालना, इनके साथ इनके बाप दादा, इनकी बीवियां, इनके बच्चे। तरतीब देखिए, इसको तरतीब उजूदी कहते हैं, इसको मंतिक की जबान में इसको तरतीब तबीई बोलते हैं और तरतीब उजूदी भी बोलते हैं। उजूद के एतबार से तरतीब क्या है? रब्बना वअदखिलहुम जन्नाति अदनिन अल्लती वअदतहुम वमन सलह मिन आबाइहिम, पहले बाप होता है ना, आदमी पहले होता है, व अज़वाजिहिम फिर बीवी होती है, उसके बाद बच्चे होते हैं ना। तरतीब उजूदी देखो, बाप बीवी और बच्चा, ये तरतीब है, तरतीब वजूदी। ये कुरान हकीम का अंदाज़ बयान बताता है, किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता है। तरतीब वजूदी आप देखिए, बाप फिर बीवी फिर बेटा। और अल्लाह तबारक तआला ने इसी से इस्तिदलाल फरमाया है, क्या ये कहते हैं कि मेरे बच्चे हैं, मेरी औलाद है, अन्ना यकूनु लहु वलदुन वलम तकुल लहु साहिबा, अल्लाह की औलाद कैसे हो सकती है, उसकी तो बीवी ही नहीं है। तो गोया के बाप के लिए अज़वाज, अज़वाज के बाद ज़ुर्रियत, अज़वाज होना उसके बाद ज़ुर्रियत होती है। ये देखिए तरतीब वजूदी, तरतीब तबीई फितरी तरतीब जो रब्बना वअदखिलहुम जन्नाति अदनिन अल्लती वअदतहुम, इन्हें तन्हा मत जन्नत में डालना, बल्कि इनके आबा व अजदाद को, फिर इनकी बीवियों को, और अगर मर्द है औरत है तो उसके शौहरों को, फिर ज़ुर्रियत इनके बच्चों को, ये तरतीब है, इन सबको जन्नत में डाल दे। अच्छा, रब्बना वअदखिलहुम जन्नाति अदनिन अल्लती वअदतहुम वमन सलह मिन आबाइहिम, कैसे होना? सालेह होना। सालेह जो नहीं है, अब इंशाअल्लाह कल सालेहियत पर बयान होगा इंशाअल्लाह। आज तो ईमान पर हो गया, ईमान के बाद दूसरा नंबर अमल सालेह है, तो अमल सालेह पर हम कल गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह, कि इल्मी तकरीर होगी इंशाअल्लाह। तो अमल सालेह कैसे होता है, अमल सालेह कैसे होता है जी? तो रब्बना वअदखिलहुम जन्नाति अदनिन अल्लती वअदतहुम वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम।
ایک آدمی گنہگار ہے، معاف کر دیا گیا، اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے اس کے بچوں کو بھی معاف کر دے، ان کی بیویوں کو معاف کر دے، ان کے آبا و اجداد کو معاف کر دے. تو ظاہر ہے کہ ایسی صفت کا حوالہ ضروری ہے. جی انک انت عزیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الملک الذی لا یغلب، ایسا بادشاہ جس کے اوپر غلبہ ہی نہیں حاصل کیا جا سکتا. جی منمانی کرتا ہے. تو اے اللہ تو جو چاہے کرے، تجھ سے کون پوچھنے والا ہے؟ اگر ان کو بھی بخش دے تو تجھ سے کون پوچھنے والا ہے؟ تو عزیز ہے نا. اور الحکیم، الحکیم کا مطلب لا يفعل شيئا خاليا عن الحکمہ، یعنی ایسا کام کرتا ہی نہیں جو حکمت سے خالی ہو. جی انک انت، دو صفتوں کا حوالہ دیا گیا، انک انت العزیز الحکیم. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وقہم السیئات، ان کو سیئات سے بچا لے. یہ دیکھیے ایک عجیب بات اور بھی ہے. چلو جہنم سے بچا لیے گئے، اب جہنم سے بچا لینے کے بعد کہا جا رہا ہے ان کو سیئات، برائیوں سے. سیئاتن کی جماعت سیئات. سیئاتن کا مطلب کیا؟ الحالۃ التی تسوء من تعلقت به. جیسے میدان حشر میں کھڑے ہوئے ہیں، جہنم کو کھینچ کر کے لایا جا رہا ہے، جنت کو لایا جا رہا ہے. آدمی ڈر رہا ہے کہ دائیں ہاتھ میں نام اعمال کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال. نہ جانے کیسے کیسے مناظر ہے، ڈراؤنے خوفناک. اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کوئی ترجمان نہیں، سوال ادھر سے جواب. اب بندہ ڈرا ہوا ہے تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو سیئات سے بھی بچا لے. سیئات کا مطلب میدان حشر کے جو مناظر ہیں خوفناک، جہاں یہ ڈر رہے ہوں، اے اللہ ان کے ڈر کو ختم کر دینا، سیئات سے بچا لے. کیسے لوگ، کیسے فرشتے ہیں یہ، عجیب و غریب فرشتے. اسی کو کہتے ہیں ایمان بالملائکہ. ہمارا ملائکہ سے کیسا تعلق ہے، کتنا گہرا تعلق ہے، اسی کو کہتے ہیں، دیٹ از کالڈ ایمان بالملائکہ. وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ. اس دن جس سے تو نے سیئات کو دور کر دیا، سیئات سے جس کو بچا لیا، در حقیقت اسی کے اوپر تیرا رحم ہوا. اور جس کے اوپر تیرا رحم ہو جائے وہی کامیاب ہو. ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. نقطہ یہ ملا کہ اللہ کا رحم یہ سب سے بڑی چیز ہے. جس نے اس کو حاصل کر لیا اس کو سب سے بڑی کامیابی مل گئی. فقد رحمتہ وذالک هو الفوز العظیم. اللہ کے رحم سے زیادہ کامیابی کوئی نہیں، اس لیے کہ رحم ہو گیا، اس کے اوپر بندہ بخش دیا گیا. حضرت آدم نے تو اسی کا حوالہ دیا تھا. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اگر اللہ کا رحم ہو گیا تو بندہ بخش دیا گیا اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوا. یہ ان 3 آیات کی الگ ترتیب ایک سرسری تفسیر تھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.